بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ لوگ مجھے دیوانہ کہتے ہیں۔ کوئی اس بات پر یقین ہی نہیں کرتا کہ میں اپنی مری ہوئی بیوی سے باتیں کرتا ہوں۔ وہ مجھ سے ملنے آتی ہے تو مجھے قرار آ جاتا ہے۔ برسوں بیت گئے، جوانی بیت گئی اور اب بڑھاپا ڈل رہا ہے، لیکن گلزارہ آج بھی جس روپ میں ملتی ہے وہ سدا جوانی کا شاہکار ہے۔ وہ آتی ہے تو میں شکوہ کرتا ہوں، گل تم مجھے ادھورا کر گئی ہو۔ تم جب سے میری زندگی سے گئی ہو میرے دل کا مندر سونا ہو گیا ہے۔ مجھے بھی اپنے پاس لے جاؤ، اسی لیے مجھے یہاں مت آنے کا کہتے ہو۔ مجھے معلوم ہے تم میرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ مرنا ایک حقیقت ہے، مگر میری موت حادثاتی نہیں تھی، بلکہ جان بوجھ کر میری زندگی کا چراغ گل کر دیا گیا تھا۔ میرے قاتلوں کو ایک نہ ایک دن ضرور سزا ملے گی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، کل آؤں گی۔ وہ یوں ہی آتی، اتنا کچھ کہتی اور واپس چلی جاتی ہے۔ میں ہاسپٹل کے کوارٹر میں بیٹھا رہ جاتا ہوں۔ وہ حسین و جمیل دوشیزہ میرے دماغ پر چھا گئی تھی۔ یہ 26 سال پرانی بات ہے، جب میں گیٹ کیپر ہوا کرتا تھا۔ وہ ہونڈا گاڑی ڈرائیو کرتی ہوئی آئی تھی۔ میری نظریں اس کے مکمل سراپے کا طواف کر رہی تھی۔ خوبصورت آنکھیں، لمبی چوٹی، فراخ پیشانی، صاف ستھرا اور قیمتی لباس۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سے اتری، اس نے پچھلا دروازہ کھولا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے اسے مدد کی ضرورت ہے۔ میں معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے اس کی طرف لپکا۔ صورتحال گمبھیر تھی۔ پچھلی سیٹ پر ایک بزرگ عورت بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ پلیز انہیں اندر لے جانے میں میری مدد کریں، ان پر ہارٹ اٹیک کا حملہ ہوا ہے۔ وہ بول کیا رہی تھی، گویا اس کے منہ سے جیسے موتی جھڑ رہے ہوں۔ وہ اکیلی تھی، شاید مجبور تھی۔ میں نے بڑھیا کو باہر نکال کر ویل چیئر پر ڈالا اور اسے ایمرجنسی میں لے گیا۔ ڈاکٹر آن ڈیوٹی تھے۔ فوراً بڑھیا کی حالت پر کنٹرول پا لیا گیا۔ میں اس کے ساتھ رہا، غرض اسے میں نے واپسی روانگی تک وقت دیا۔ وہ شکریہ ادا کرتی ہوئی چلی گئی، مگر میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ سراپا محبت، سراپا روشنی جانے کہاں سے آئی، مگر ایک بات میں نے محسوس کی کہ جاتے وقت اس کی آنکھیں کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ میں صرف اس حسین دوشیزہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ نہ صرف میرے دل میں تھی بلکہ دماغ بھی اس کی طرف لوٹ جاتا، صرف اسے سوچنے کا من کرتا۔ میں نے بہت سی حسین عورتیں دیکھی، مگر کبھی دل کی دنیا میں کوئی داخل نہ ہو سکی۔ وہ معصوم اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ میں نے اس کی کار کا نمبر نوٹ کر لیا تھا اور مجھے مکمل امید تھی کہ وہ دوبارہ ضرور آئے گی، اور پھر میری توقع کے عین مطابق وہ اگلے دن ہاسپٹل پھر آئی۔ میں گیٹ پر موجود تھا۔ آج گیٹ پہلے سے کھلا ہوا تھا، مگر اس نے بریک لگائی اور باہر نکل آئی۔ سنیے، میری امی کی طبیعت خاصی بگڑ چکی ہے، آپ پلیز میری مدد کریں۔ میرا دل بے اختیار سا ہو گیا۔ دھڑکن جیسے ایک دم سے فل سپیڈ سے چل رہی تھی، جیسے دل باہر نکل آئے گا۔ جی ضرور، چلیں، میں ہوں ہی آپ کی خدمت کے لیے، میں نے کہا۔ وہ مجھے کار کے اندر بیٹھنے کا کہہ رہی تھی۔ میں دوسری طرف بیٹھ گیا۔ اس نے ایمرجنسی کے سامنے کار روکی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اس بزرگ عورت کو باہر نکالا، مگر میرا تجربہ بتا رہا تھا کہ بزرگ عورت یا تو دنیا سے جا چکی ہیں یا اس کے زندہ بچنے کے چانسز ہی نہیں ہیں۔ بہرحال ہم اسے اندر لے گئے۔ میرا شک یقین میں بدل گیا۔ بڑھیا کی حرکتیں کل بند ہو چکی تھی۔ یہ بہت دکھ بڑی بات تھی۔ لڑکی رو پڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بڑے تھے۔ میرا دل بھر آیا، دل چاہتا تھا کہ وہ صرف مسکراتی رہے،
پتہ نہیں کیوں میرا دل پسید کیا اور میں نے ہمدردانہ اور پیار بڑے انداز سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ حوصلہ کریں اور ہمت سے کام لیں۔ نہ جانے کیوں میرا دل اندر سے دکھی ہو گیا تھا۔ اس دن میں نے ایمبولنس میں اس کی والدہ کی ڈیڈ باڈی کو گھر تک پہنچایا۔ باروب اور خوبصورت گھر اعلیٰ رہائش گاہ تھی، مگر چند ایک لوگ ہی وہاں موجود تھے۔ تھوڑی دیر بعد جنازہ آخری منزل کی طرف بڑھا۔ میں نے خود اس کی والدہ کو لحد میں اتارا۔ میں واپس آ گیا۔ وہ اداس بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ یہ رات کا وقت تھا، لوگ جا چکے تھے، وہاں صرف ایک کام کرنے والی ملازمہ تھی۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا، جو فوت ہوئے ہیں وہ کون ہیں اور ان کے علاوہ اور کون کون یہاں رہتا ہے؟ صاحب زمرد خان امریکہ میں رہتے ہیں، گلزارہ بی بی کے منگیتر، مگر سنا ہے کہ انہوں نے کسی میم سے شادی کر لی ہے۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی بھی نہیں ہے۔ گل بی بی کی والدہ تھی جو ہارٹ کی مریض تھی۔ یہ کہہ کر ملازمہ چائے بنانے چلی گئی، جبکہ میں نے گل سے اجازت چاہی۔ مجھے اجازت دیں، آپ کی امی کا شدید دکھ ہوا، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ دردمند آدمی ہیں، میں تو آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکی۔ میری امی کی آخری رسومات کسی مرد سے ادا ہونی تھی اور بدقسمتی سے ہمارے خاندان میں مرد تھے ہی نہیں۔ میں آپ کی احسان مند رہوں گی۔ کون سا شکریہ اور کون سا احسان، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ آپ پلیز کھانا کھا لیں، جانے والے کبھی واپس نہیں آتے، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں۔ مگر میری امی بہت اچھی تھی، میں ان کے ساتھ ہی کھانا کھاتی تھی، اکیلے کھانے کی عادت نہیں۔ پھر ہم جیسے ایک دوسرے کے لیے ضرورت بن گئے۔ وہ بہت بڑے بزنس کی واحد مالک تھی۔ میری نئی زندگی شروع ہو گئی۔ اس نے مجھے اپنی فیکٹری کا وزٹ کروایا، عید پر بہترین شاپنگ کروائی، ہم بہت خوش تھے۔ اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتے تو شاید میں زندہ نہ رہ پاتی۔ تم میرے لیے زندگی کا واحد سہارا ہو، اللہ نے شاید ہمیں اس طرح ملانا تھا۔ اس نے کہا، نہیں، مگر مجھے صرف ایک چیز کا ڈر رہتا ہے کہ کبھی تم بدل نہ جاؤ۔ تم امیر خاندان سے اور میں ایک عام سا گیٹ کیپر۔ میں نے کہا۔ اس نے کار روک دی۔ تم مجھے سمجھ نہیں سکے۔ انسان کی اصل شخصیت اس کے کردار سے سامنے آتی ہے، ورنہ آج کل لالچ اور ہوس زدہ لوگوں کا میلہ لگا ہوا ہے۔ لوگ ایک عام عورت کو چاہے وہ کتنی بھی طاقتور نہ ہو، اسے لوٹ کھسوٹ کا مال سمجھتے ہیں، اور تم ان سب سے الگ ہو۔ غرض محبت کا سہانا دور شروع ہوا۔ وہ آزاد خیال مگر باحیا لڑکی تھی، با کردار اور سلجھی ہوئی۔ اس کی مختصر کہانی کچھ یوں تھی، میرا نام گلزارہ، باپ بہت بڑا بزنس مین، والدین کی اکلوتی اولاد، کزن زمرد خان زندگی میں پہلا مرد، مگر منگنی کے بعد امریکہ جا کے کسی گوری میم سے شادی رچا لی اور پھر واپسی نہ ہوئی۔ ہم بہت جلد ایک ہوں گے۔ وہ میری زندگی کے سہانے اور خوبصورت دن تھے۔ ہم مری کے دن کبھی نہیں بولتے۔ زمرد خان ایک عیاش اور بگڑا ہوا رئیس تھا۔ اس نے آنٹی کی خبر سنی تو اسے بھی افسوس کرنے کا خیال آیا۔ اس نے گھر کے نمبر پر لینڈ لائن سے کال کی۔ ہیلو گل، میں زمرد خان بول رہا ہوں۔ گل کو اس کے نام سے بھی نفرت تھی۔ ایک لاوا تھا جو اس کے اندر پک رہا تھا۔ وہ جو اسے بیچ راہوں میں چھوڑ گیا تھا، اسے تنہا کرنے والا، معاشرے کے حوالے کر کے خود عیاشی کرنے والا شخص آج اسے کیوں یاد آ گئی تھی؟ وہ پھٹ پڑی۔ تم میری ماں کے قاتل ہو، تمہاری وجہ سے میری دنیا اجڑ گئی۔ زمرد خان، تم میری نظر میں کتنے اونچے تھے، مگر کیوں کیا ایسا؟ بہتر ہوگا کبھی دوبارہ فون نہ کرنا۔ مر گئے تمہارے سب رشتے۔ اور ہاں، میں نے شادی کر لی ہے، اور اخلاقی طور پر میں کسی اجنبی سے بات کرنے سے قاصر ہوں۔ اور گلزارہ نے کریڈل دبا دیا۔ میرے منع کرنے کے باوجود گل نے ساری جائیداد میرے نام کر دی۔ زندگی بہت خوبصورت چل رہی تھی کہ زمرد خان امریکہ سے واپس آ گیا۔
وہ اپنی انسلٹ برداشت نہ کر سکا۔ ایک اجنبی نمبر سے اس نے گلزارہ کو دھمکی دی، تم میرے ہاتھوں ہی مرو گی، میں اپنی انسلٹ کا بدلہ ضرور لوں گا۔ گل گھبرا گئی۔ اس نے ساری بات مجھے بتائی، مگر اگلے روز ہم دونوں کار میں آفس جا رہے تھے کہ ایک بہت بڑے ٹرک کی ٹکر نے ہمیں گھائل کر کے رکھ دیا۔ اس کے نتیجے میں گل لقمہ اجل بن گئی۔ میں دیوانہ ہو گیا، پاگلوں کی طرح سڑکوں پر گھومتا، میرا دماغی توازن بگڑ گیا۔ پھر میرے آفس کے مینیجر نے مجھے ہاسپٹل میں داخل کرا دیا۔ میں ٹھیک نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے سکون ملنا شروع ہو گیا تھا۔ آخری لمحے گل نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ آئے گی ضرور، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ واقعی ہر روز آتی تھی، میری حالت سنبھلنے لگی۔ اس نے میری زندگی میں ایک نئے انداز سے قدم رکھا تھا۔ وہ ہر رات میرے پاس آتی اور آج تک آتی ہے۔ اور ہاں، میں نے اس ٹرک ڈرائیور کو پکڑوایا جس نے ہماری گاڑی کو ٹکر ماری تھی۔ ٹرک ڈرائیور نے زمرد خان کا نام لیا۔ اس کام کے لیے اس نے کچھ دن تک مخبری کی اور پھر موقع محل کے مطابق بھرپور ٹکر ماری۔ میں نے زمرد خان کو ڈھونڈا، مگر مجھے گلزارہ نے روک دیا۔ حیات، میں اس سے خود انتقام لوں گی، اور ایسا انتقام کہ وہ نہ مر سکے گا اور نہ جی سکے گا۔ اور پھر ایک دن زمرد خان کا بھرپور حادثہ ہوا۔ اس کی اپنی خود کی دونوں ٹانگیں ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گئیں۔ کچھ عرصہ بعد اس کی دونوں آنکھیں ختم ہو گئی۔ کسی نے تیزاب ڈال کر اس کا چہرہ بگاڑ دیا۔ انہی دنوں اس کی بیوی آئی، شوہر سے خلا لیا، جبکہ ساری دولت پہلے ہی اس کے نام تھی۔ آج کل زمرد خان بھیک مانگتا ہے۔ 25 سال سے یہ ایسے ہی بھیک مانگتا نظر آ رہا ہے۔ اور میں جو بیوی کی فیکٹریوں کا مالک تھا، اس نے بھی سب کچھ چھوڑ دیا۔ جس کی دولت تھی وہ چلی گئی۔ دولت اگر کسی کے کام نہ آئے تو فائدہ۔ میں نے گلزارہ کے نام ایک فلاحی ٹرسٹ کھول دیا ہے اور ساری دولت رفاہی ادارے کے نام کر دی ہے۔ ایک یتیم خانہ بھی کھولا ہے۔ دولت یا تو ایمان کی ہے یا پھر محبت کی۔ محبت کے دم سے ہی دنیا کے سارے رنگ قائم ہیں۔ ہاں، آخری بات، زمرد خان کو اس حالت میں گلزارہ کے انتقام نے پہنچایا ہے۔ اس نے ایک ٹرک سے ہی حادثہ کیا، پہلے اپاہج ہوا اور پھر گل نے اس کی آنکھیں بھی چھین لی۔ وہ بھیک مانگ کر اپنی زندہ لاش کو گھسیٹ رہا ہے۔